یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں وہ مزید اب اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے، کیا اس کا کوئی پریسیڈنٹ پہلے بھی موجود ہے؟ اس طرح کسی ہائی کورٹ کے جج کو کام سے روکا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑا غلط میرے خیال میں فیصلہ ہے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں کہیں پہ یہ تاثر نہیں تھا کہ آج کوئی آرڈر ہوگا. بیسیکلی ان کی جو پٹیشن تھی، کوئی میاں داؤد صاحب کسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا شاید ان کی ریپوٹیشن کے بارے میں، تو انہوں نے جو آفز آبجیکشن تھے آج کیس اس کے لیے فکس ہوگا کہ آیا آفز آبجیکشن جو ہے یہ پٹیشن انٹرٹین بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی جج کا ہائی کورٹ کا جج جو ہے ایکول پاور ہے ڈوگر صاحب کے ساتھ. حالانکہ ڈوگر صاحب تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو اسی ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے دوسرے جج کو کس طرح روک سکتا ہے کہ آپ کام نہ کریں. تو اس پٹیشن پہ صرف آفس آبجیکشن لگے ہوئے تھے، وہ ریموو ہونے تھے. تو کورٹ کے اندر تو یہ کہا جی کہ اب ان کو نوٹس نہیں ہوا، ان کو سنا نہیں گیا، ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یہ ایڈجرن کریں بعد میں دیکھیں گے. لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے ریٹن آرڈر جو ہے کچھ اور کر دیا. پھر جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ، جی انہوں نے کام سے روک دیا گیا. تو یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی نہیں کرتی یہ کام کہ ججوں کے خلاف جو ریفرنس جاتے ہیں اس وقت تک جج کام کرتے رہتے ہیں. شوکت صدیقی کے خلاف ریفرنس گیا، وہ کام کرتے رہے. ایون جب افتخار چودھری کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی، لوگ درخواستیں دیتے ہیں اسٹے آرڈر کی، جی ان کو روکا، نہیں روکا. تو یہ بڑا ایک عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران کچھ بھی نہیں کہا گیا، کچھ اور آرڈر لکھایا گیا ہے، اور بعد میں جو ہے ان کو ابرپٹلی جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے کہ جی آپ کا کام نہیں کر سکتے. تو یہ تو بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح کا کوئی پہلے نہیں ملتا جوڈیشل پریزیڈنٹ کے ہائی کورٹ کے جج کو اپنا ساتھی جج جو ہے وہ کام سے روک سکے. ان کے پاس تو یہ ایکول کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشن ہے، وہ کس طرح روک سکتے ہیں؟ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل جیسا جدون صاحب نے بتایا، آرٹیکل 209 کی منشا واضح ہے. دیکھیں یہ پاس میں دیکھیں ایک دفعہ یہ کوشش ہو چکی جب کوئٹہ میں ایک بینچ کے ذریعے اسٹے لیا گیا تھا، سجاد علی شاہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ، وہ سارا آپ کے سامنے. آج سے پھر دوبارہ سے اسی طرح جو ہے نا کورٹس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تھوڑا بہت دم خم رہ گیا تھا، جو ڈسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں ان کو یہ ویڈ آؤٹ کرنے کا بہانہ ہے اور اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور بالکل بے توقیری کی جا رہی ہے. مطلب اوپنلی ہمیں کہنا چاہیے کہ عدلیہ کو ایز اے ستون منہدم کر دیا گیا. اور آج کے بعد اگر وکلا آئین کی بالادستی میں یقین رکھنے والے لوگ نہیں نکلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رول آف لا جو دفن ہو چکا ہے وہ فار ٹائمز ٹو کم اس کی ریوائیول بھی نہیں ہو سکے گی، ہم جس طرح کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اور یہ تو دیکھیں اس طرح تو مطلب کسی ادارے میں بھی نہیں ہوتا کہ جس طرح سے جدون صاحب نے کہا کہ ایک جج دوسرے کو کام سے روک رہے، تو پھر تو اس طرح سے ایک ہائی کورٹ کل کو جو ہے نا KPK کی ہائی کورٹ دے رہی ہوگی پنجاب کے خلاف کہ آپ نہیں کام کر سکیں گے. یہ تو عجیب و غریب مثال بنا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا جدون صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی ہم ان کو ملنے نہیں دیں گے اس لیے کہ آج ملاقات کا دن نہیں ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی قانونی مسائل ہیں؟ کیا ایشو ہے؟ کیوں نہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو ملنے دیتے؟ نہیں دیکھیں، ملاقات تو جو بھی اندر جیل کے اندر قید ہو یا انڈر ٹرائل پرزن ہو، اس کے لیے کوئی جو SOPs ہوتے ہیں، جو رولز آپ کے جیل ہیں وہ مینول کے مطابق الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ اپنی چوائس کے مطابق ملنے دیتے ہیں. تو اس کے ہو سکتا ہے علی امین خان گنڈا پور جو ہے وہ اس کو نہ ملنے دیتے. اب دیکھیں نا آپ، وہ کئی لوگوں نے کورٹ سے آرڈر بھی جو آج ڈوگر صاحب جو ہے ایک جج کو روک رہے ہیں، ان کی کورٹ سے آرڈر لے کے گئے ملاقات کا، تو انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اس ملک کے اندر دیکھو قانون کی اور آئین کی عملداری کوئی نہیں ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، ڈیبیٹیبل ایشو ہے، کوئی کر لیں، یہ نہیں ہے. اچھا سر، آپ وکلا سارے یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں، بار بار دہراتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کتنا احتجاج کیا؟ PTI تو پوری وکیلوں سے بھری پڑی. یہ ماشاءاللہ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چیئرمین صاحب بھی جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، سارے وکلا ہیں. تو اگر اتنا ہی سب کچھ برا ہو رہا ہے تو پھر وکیل تو ہمیں کہیں پہ باہر نظر نہیں آتے. نہیں بالکل، یہ دیکھیں آپ کا کوشچن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وکلا کی تحریک شروع کرنے میں جی دلچسپی رکھتے ہیں. نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں اختیار بھائی کہ اگر ان کو اتنا گلہ شکوا ہے تو کوئی پھر احتجاج کریں. وہ ہمارا گلہ شکوا بھی آپ میڈیا کی طرح جیسے آپ پیکا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف نکلے ہیں، ہم نے اس کو قبول کر لیا. تو اس طرح وکلاء بھی جو ہے انہوں وہ بھی اپنے جو رول آف لا ہے نا اس کے لیے، اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا کہ PTI میں اس وقت سب سے زیادہ جو وکیل ہے وہ PTI کے اندر ہے، لیکن آگے آ کے
کوئی احتجاج، پرامن احتجاج، جی جی، پرامن، ایک تو احتجاج کا جب لفظ آتا ہے تو ان کے لیے کوئی ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کر دیں گے، لیکن وکلاء جو ہے ایک پرامن احتجاج، پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی ان کے، مجھے نہیں پتا، یہ مہر بھائی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے مطلب یہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ ایون کے 2-3 ہزار وکلاء کو روڈ پہ لے آئیں اور پرامن احتجاج. یہ جو ابھی بار کونسلز کے الیکشنز آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے حکومت 27ویں ترمیم لے کے آئے، تو یہ بار کونسلز کے الیکشنز کو لگتا ہے آپ کو کہ حالیہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی وجہ سے کوئی وہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، بار کونسل جو ہے افتخار چودھری کی جو موومنٹ ہے اس کے بعد جو ہے بار کونسل کا ڈائریکٹ پولیٹیکل رول ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہماری ریزسٹنس بار سے بھی نہ ہو، بار کونسل سے بھی نہ ہو، بار ایسوسیشن سے بھی نہ ہو، اور وہ ہر جگہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر الیکشن کے اندر ان کا آپس جو ہوتا ہے نا، وہ جو مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ ایسا کینڈیڈیٹ آئے جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ چلنے والا ہو. ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یا تو کے پی کی گورنمنٹ کی ریٹ کوئی اور چلا رہا ہے، لیمنگ کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں جون کے اندر چیف سیکرٹری نے تمام جتنے بھی صوبے کے اندر ڈپٹی کمشنرز ہیں اور ڈی آئی جی جو رینج ان کو لیٹر لکھے جی آپ یہ ندی نالے کے اندر جو بھی انکروچمنٹ ہے آپ ختم کریں، لیکن یقین کریں کہ کوئی ڈپٹی کمشنر ٹس سے مس نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ اب چیف سیکرٹری کا ایک آرڈر ہے، آپ یقین کریں وہ بڑا زبردست اس نے لیٹر لکھا ہے تمام مطلب ارریسپیکٹو کہ جی آپ یہ ہٹائیں، چیزیں ہٹائیں جو ریگولر. لیکن اب آپ نے خبر پڑی کہ 50 کروڑ کا کے پی ہاؤس بن رہا ہے ادھر اس میں منال کے پاس. یار آپ انوائرمنٹ کا خیال کریں، آپ لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں جی آپ جنگل نہ کاٹیں، وہاں پہ آپ کنسٹرکشن نہ کریں. تو اب مہر بھائی دیکھیں نا، اب یہ بھی ہے نا کہ ادھر جو کے پی ہاؤس ہے ادھر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اسلام آباد پولیس گھسا دی، کے پی ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ کی گاڑیاں توڑ دی گئی، وزیر اعلیٰ بیچارہ بھاگ کے 12 ضلع پھر کے پشاور پہنچا. وہ آپ یہ سلوک کریں گے تو پھر انہوں نے کے پی میں ہی بنانا ہے. وہ تو دیکھیں نا، وہ تو بندوں کو ایک کے پی ہاؤس تو دیکھیں نا، اب ان میں سے کیا ہونا کہ ان کی گورنمنٹ کی یا ریٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، اب آپ ایک بندہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہے اس کو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے نا بھائی، آپ جو لوگ اجازت دیتے ہیں ملاقات کیا آپ ان سے پوچھ کے جائیں، اگر وہ دیتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں روڈ پہ؟ آپ کو پتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی. میری ناظرین آپ بھی سن رہے تھے کہ ایک عمیر نیازی کا پاکستان ہے، ایک اختیار ولی صاحب کا پاکستان، ان کے بیچ میں جو پاکستان ہے وہ جہانگیر جنون صاحب کا پاکستان ہے. ہم ذرا ادھر چلتے ہیں. سر کیا سچویشن ہے؟ ایک طرف دیکھیں اتنی ترقی ہو گئی، ایک طرف اتنا ظلم ہو گیا، ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیں دونوں سائڈ جب ریئلسٹکلی بات نہیں کریں گے نا، اگر ان کے پارٹ پہ کوئی غلطی ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو معاملات آگے نہیں جا سکتے. پاکستان ایک ہی ہے، آئین ہمارے پاس ایک ہی ہے. اب اس پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک خسرہ دو دستور، یہ کہتے ہیں جناب ایک ریاست دو دستور، تو بیچ میں تو میں اور آپ پھنس گئے. نہیں یہ حقیقت ہے بالکل نا. ان کی بات بھی ٹھیک ہے، ان کی بھی بات بھی ٹھیک ہے. جس کا جہاں پہ کام چلتا ہے وہ چلا رہا ہے، جس کا وہ غلط بات ہو جائے گی، لائیو جا رہے ہیں، جس کی جہاں پہ لاٹھی چل رہی ہے نا وہ اس طرح چلا رہا ہے. آئین وہاں پہ کون سا کے پی میں کون سا رول آف لا آپ بات کرتے ہیں، وہاں پہ کون سا قانون انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ میں نے ابھی کہا وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے نا وہ آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا اشارہ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. حالانکہ چلیں ٹھیک ہے ساری جگہ ہے، پر عمران خان جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو اس نے کہا تھا جی ہم جو ہے وہ کمشنر بھی لوکل گورنمنٹ کے لوگ اپوائنٹ کریں گے، پولیس کا افسر بھی جو ہے وہ انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں اس وقت. تو آج دیکھیں کے پی کا ایک انہوں نے ٹکا پیسہ وہاں پہ نہیں دیا ہے. یہ اسٹیبلش کر دیں اچھے لوکل گورنمنٹ ایک نمونہ تو بنا دیں نا کے پی کے اندر. مہر بھائی کا تو وہاں پہ نہیں زور چلتا نا، لیکن جو وزیر اعلیٰ ہے وہاں پہ بیٹھا سر ان کی طاقت کم ہو جائے گی نا ایم پی اے کی اور سب. نہیں آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی ایم پی کا الیکشن نہیں لڑے. آپ کی ڈیموکریسی نیچے گراس روٹ لیول پہ جب آپ اس کو تباہ کرتے ہیں، اب اوپر سے دیکھیں نا پھر ایک یہ ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کا لیڈر آف اپوزیشن ہے، ایک جو ہے پولیس کا حوالدار جو اس کو گربان سے پکڑتا ہے اندر کر دیتا ہے. کیا پاور ہے آپ کی؟ اب پارلیمنٹ کے جس طرح انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے ایم این اے کو اٹھا لیتے ہیں، آپ کے پاس ویسے کیا پاور؟ یہ بھی آج سارا دن اڈیالہ کے باہر ملاقات کی بھی ملاقات. یہ کیا یہ ایم این اے بنے ہوئے کتنے ہزار ووٹ لیے آپ نے؟ نہیں میرے 1,81,000. اب 1,81,000 لوگوں کی انسلٹ ہے سب سے بڑی. یہ ہمارے پاس کتنے ریسپیکٹیبل بندے ہیں. اختیار ولی صاحب بھی اگر الیکٹ ہو کے آتے ہیں یہ جو انہوں نے ووٹ لیے ہوئے، تو اب دیکھیں نا ایک بندے کو آپ اتنی لوگوں، یہ ہماری انسلٹ ہے، یہ ان کی نہیں ہے. یہ تو ایم این اے بنے ہوئے ہیں نا، یہ تو ہماری انسلٹ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو جو آئین کہتا ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو مانو وہ ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں.